نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کے سوا بھی وحی کی ہے، اور بھی بہت سارے احکام ہیں۔ اگر آپ اس جہت سے بھی دیکھیں کہ اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے ایک کام کرنے کا، اتنی دیر تک کما حق کو ہو اس کو کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا، ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو نہ ملائے۔ صرف اس کی بھی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے لوگوں کے ذمے ہر اس شخص پر جو بیت اللہ جانے کی ہمت رکھتا ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حکم تو حج کا ہے، اب حج کرنا کہاں سے ہے؟ قرآن تو ایک حج کے عمل کی جو ابتدا ہے وہ بھی نہیں بتاتا، حج کہاں سے شروع کرنا ہے قرآن حکیم نہیں بتاتا۔ حکم ضرور دیا ہے حج کرنا ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے۔ اب کہاں سے شروع ہوگا؟ قرآن نے مہینے بتلا دیے ہیں، نام نہیں لے کر، صرف اتنا بتایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے۔ اب وہ مہینے کون کون سے ہیں قرآن نے یہ بھی نہیں ذکر کیا، وہ بھی ہمیں رسول اللہ کی حدیث اور سنت سے ملیں گے۔ قرآن نے یہ بتلایا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کا وہ بیت عتیق پرانا گھر ہے نا اس کے گرد خوب چکر لگانے ہیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، یہ باب جو ہے نا اس کے اندر مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، خوب چکر لگاؤ بیت اللہ کے گرد۔ اب چکر کہاں سے شروع کرنے ہیں اور ختم کہاں کرنے ہیں اور کتنے لگانے ہیں قرآن اس سے بھی خاموش ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ بھئی مقام ابراہیم پر کتنی نماز پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے قرآن یہ بھی حکم دے رہا ہے، لیکن آگے ان رکعات سے بھی خاموشی، اس کے طریقے سے بھی خاموشی۔ یا میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، بعض حدیث کا انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن کو عربی ڈکشنریوں سے اور عربی لغت سے سمجھ لیں گے۔ آج ہمارے پاس لغات موجود ہیں، ہر لفظ کا ترجمہ ہم ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں، تو لہذا حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ڈکشنری سے ہی معنی معلوم کر کے قرآن کی تشریح تعبیر ہو جائے گی۔ اور بعض وہ ہیں جن کا حدیث پر تو ایمان نہیں ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے، اس کی مراد واضح کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت کے جو شعراء تھے ان کا جو شعری مجموعہ ہے اس کے ذریعے ہم قرآن کے معنی کا تعین کر لیں۔ بھئی تمہارے پاس یہ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ زمانہ جاہلیت کے جو شعراء تھے انہوں نے یہ کلام کہا؟ آخر 14.5 صدیاں بیت گئی ہیں، اس سے بلکہ پرانے زمانے کے وہ شعراء تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ان کا کلام ہے؟ زمانہ جاہلیت کے شعراء کی طرف جو کلام منسوب ہے، جس کی نہ کوئی سند ہے نہ ہی اس کے لیے کوئی واسطے بیچ میں ذکر ہوئے، اس کو تو وہی الہی سے بھی زیادہ معتبر سمجھے بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جو صحیح اسانید اور وسائط کے ساتھ ہم تک پہنچتے ہیں اس کی کوئی ویلیو اور اتھارٹی نہیں۔ پھر ایک اور بات عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، جو لغت صحابہ جانتے تھے آج میں اور آپ وہ لغت میں مہارت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی مادری زبان عربی تھی، عرب میں پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ عربی تھے، عرب کا ماحول تھا، پھر انہی کے ماحول میں اسی لغت میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ آج تو لغت میں بھی کافی تبدیلی آ گئی ہے، تو ان کے ماحول میں ان کی زبان میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ آج کوئی شخص کتنا بڑے سے بڑا لغت کا دائی کیوں نہ ہو، دعوے دار کیوں نہ ہو، وہ صحابہ کرام سے آگے لغت سمجھنے میں نہیں نکل سکتے، جن کی زبان ہی عربی تھی، جن کے ماحول میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ عربی زبان رکھنے والے جن کے سامنے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں
انہیں بھی کئی دفعہ عربی جاننے کے باوجود قرآن حکیم کی کئی آیات کی تفسیر سمجھ نہیں آئی، انہیں اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ مثلا اب یہ لفظ ظلم ہے، عام سا لفظ ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، عام عربی جاننے والا سمجھتا ہے کہ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر نامناسب مقام پر رکھ دینے کا نام ظلم ہے۔ جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا انہوں نے اختلاط نہیں کیا، وہ امن اور ہدایت والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے، بھئی ایمان لا کر جو بندہ ایمان کے ساتھ ظلم کو گڈ نہیں کرتا، ہدایت اور امن والا تو وہ ہے، کون سا ہم سے وہ بندہ جس سے ظلم نہیں ہوتا؟ چھوٹا موٹا ظلم زیادتی ہر شخص ہی کر بیٹھتا ہے، تو ایمان لا کر ظلم کرے گا تو پھر ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، امن اور اطمینان والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی سے کہا، صحیح بخاری میں حدیث، اینا لم یظلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ہم میں سے وہ شخص ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی ظلم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا ذکر حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ جو ایمان لا کر شرک نہیں کرے گا وہ ہدایت یافتہ، جو ایمان لا کر شرک کرے گا وہ نہ ہدایت والا ہے نہ امن والا۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا نا کہ صحابہ عربی زبان جاننے کے باوجود لفظ ظلم کا مفہوم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمان بظلم نہیں سمجھ سکے۔ انہیں اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑی اور آپ سے آ کر اس کی تفسیر سیکھی، باوجود اس کے کہ عربی زبان جانتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر بھی شرک کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات سمجھا دی کہ ایمان لا کر یہ شرک والا ظلم نہیں کریں گے تو پھر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے بعض لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک والا ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر شرک والا ظلم کریں گے تو پھر وہ امن و ہدایت والے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں سحری کا وقت بتایا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کے وقت اتنی دیر تک تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ اب قرآن میں یہ دو لفظ ہے، الخیط الابیض، خیط کا معنی عربی میں دھاگا ہے، ابیض کہتے ہیں سفید کو، اسود کہتے ہیں کالے کو۔ اب لغت صحابہ بھی جانتے تھے، کیا کیا انہوں نے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بعض صحابہ نے اپنی پنڈلیوں کے ساتھ دھاگے باندھ لیے اور بعض صحابہ نے اپنے سرانے دھاگے رکھ لیے اور ساری رات دیکھتے رہے کہ پتہ چلے بھئی سفید دھاگا کون سا ہے اور سیاہ دھاگا کون سا ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں واضح ہوں گے پھر سحری کا وقت ختم ہوگا۔ کیا ان کو غامدی صاحب جتنی بھی لغت نہیں آتی تھی کہ خیط الابیض اور خیط الاسود جو ہے اس کا ترجمہ نہیں آتا تھا؟ اہل زبان ہونے کے باوجود قرآن کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑتی تھی۔ اللہ کے نبی سے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ساری رات دھاگے ہی دیکھتے رہے ہیں کہ سفید کون سا ہے اور سیاہ کون سا، اور اللہ کہتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ تو سمجھایا پھر اس آیت کریمہ میں داغوں کا یہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھ لیا ہے، یہاں دھاگے کا مطلب سفید دھاگا سفید صبح اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی، جب رات کی تاریکی جا رہی ہو اور سفید صبح طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام لغت جاننے کے باوجود
قرآن کی تفسیر لغت سے نہیں